دیکھیے، اب آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ یہ بات اب نوٹ کر لیجئے کہ ان 10 صورتوں میں جو سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ہیں، 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، 5 کا بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، شروع میں کوئی تمہیدی مضمون نہیں ہے، تسبیح کا، حمد کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح سورہ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، براہ راست گفتگو شروع ہو گئی۔ لیکن 5 صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس میں بھی ایک عجیب ترتیب ہے۔ یہ قرآن مجید پر اگر اس طور سے انسان غور کرے تب سامنے یہ حقائق آتے ہیں۔ ایک انداز ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، ماضی کا صیغہ آیا، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ سورہ حدید ہے۔ اس کے بعد سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تاکید کا انداز بڑھ گیا، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا، لیکن فعل ماضی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2 صورتوں میں مضارع کا مفہوم آ رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ جمعہ۔ یہ فعل مضارع سے شروع ہوا، سبح یسبح، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، یہ ہے سورہ تغابن۔ تو ایک ہی تسبیح کے مضمون کو اس کے ایمفیسس کے اندر تدریجاً ارتقاء، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ جو اسلوب ہے، اس میں جو تاکید کا، ایمفیسس کا تدریجی ارتقاء ہے، اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب پہلی بات سمجھیے، تسبیح کہتے کسے ہیں؟ تسبیح کرتی ہے کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ اصل میں سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے لیے۔ پانی کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے، یہ تیر رہی ہے۔ خلا میں کوئی سیارہ جو ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، تیر رہا ہے، گرتا نہیں ہے، وہ اپنے اس مدار، اپنے اس لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی سے پھر اب فعل متعدی بنا، کسی شے کو تیرانا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کسی شے کو تیرانے کا، اللہ کو تیرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دیا جائے جو اس کے شان کے شایاں نہ ہو۔ گویا کہ ہمارا یہ کہنا اللہ پاک ہے کس بات سے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے پاک ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ ہے تسبیح، کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تصور لاحق نہ ہو جائے جو اس کی شایان شان نہ ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع کے اوپر بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں اتنا زور ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگی ہوئی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔
یہ کائنات کی سطح پر جو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے کس معنی میں ہو رہی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، یہ ہماری تسبیح ہے۔ کائنات کی ہر شے جو تسبیح کر رہی ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے وجود سے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہر ضعف، ہر احتیاج اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ جیسے دیکھیے کہیں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو تو وہ تصویر اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے بنایا ہے اناڑی ہے یا ماہر ہے۔ اگر کوئی بہت اعلیٰ مصور ہے، بہت ماہر مصور ہے، تو اس کی تصویر اس کی تسبیح کرتی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے پینٹ کیا ہے وہ ماہر فن ہے، وہ کمال کے مرتبے پر فائز ہے اپنے اس فن میں۔ اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں چلانے والا، ہمیں وجود عطا کرنے والا، ہمیں برقرار رکھنے والا، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ یہ ہے کائناتی تسبیح، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے۔ البتہ اس میں ایک امکان اور بھی ہے، جو آیت میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی سنائی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، جبکہ یہ تسبیح جو میں نے بیان کی یہ تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک کامل ہستی ہے، جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ حکمت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، وہ کامل ہستی۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ہر شے کو ایک زبان عطا کی ہو اور وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہو، سبحان اللہ کے مالا بھی جپ رہے ہو، عین ممکن ہے۔ قرآن مجید سے یہ ثبوت تو ملتے ہیں کہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، پہاڑ تسبیح کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام صبح کے اوقات میں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ جنہیں آپ کہتے ہیں، جو تہجد کا وقت ہے، اس وقت جب اللہ کے حمد کے ترانے الاپتے تھے، اس لیے کہ زبور جو ہے جو حضرت داؤد کو دی گئی وہ زبور کیا ہے؟ وہ حمد خدا بندی کے ترانے ہیں، مزمور، اور ان کو بہت ہی یوں سمجھیے کہ غنائیہ انداز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے جو لہن عطا کیا تھا، ان کے گلے کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک ساز اللہ نے پیدا کر دیا تھا، لہذا وہ جب اپنی اس کیفیت میں، وجد کی کیفیت میں جب اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ یہ قرآن سے ثبوت ہے۔ پرندوں کی اپنی بولی ہے، اپنی بولی میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پہاڑوں کی اپنی زبان ہے، اور اسی کا ذکر آیا ہے سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی۔ قیامت کے دن ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ یہ بدبخت تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، یہ مجھ سے غلط کام کرواتا تھا۔ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم حیران ہو کر کہیں گے میری کھال، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہی ہیں، لما شہدتم علینا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تو وہ چیزیں کہیں گی، ہمارے اعضاء کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی گویائی اور نطق عطا کر دیا اس ذات نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی گویائی دی ہے، ہر شے کو کوئی نطق عطا کیا ہے، اور وہ اپنی اسی گویائی کے مطابق، اپنے اسی نطق کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اچھا یہاں نوٹ کیجئے، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے تسبیح کا، یہ ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے کہ کوئی ضعف ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی احتیاج ہو، ان چیزوں سے پاک ہے، یہ ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے۔ حمد جو ہے وہ ایک پازیٹو کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمال سے متصف ہے،
تمام خوبیاں بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہیں. ہمیں جو کچھ فیض حاصل ہو رہا ہے اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی ہے. یہ پازیٹو سائیڈ ہے اسی کا. اسی کو کہتے ہیں یہ نیگیٹو اور پازیٹو. تسبیح سبحان اللہ اور حمد الحمدللہ. سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے منزہ قرار دینا، اعلیٰ و ارفع قرار دینا، مبرہ قرار دینا، یہ تسبیح ہے. اور یہ بات ماننا کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے. قدرت ایک صفت ہے اعلیٰ، هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. علم ایک صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے. هو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے. تمام کمالات جو ہے اس کی ذات میں جمع ہے. یہ حمد ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، یہ جامع ترمذی میں ہے. راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان. تسبیح سے میزان معرفت خداوندی اس کا پلڑا آدھا بھر جاتا ہے. وہ الحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ سے وہ پورا ہو جاتا ہے. آدھی معرفت ہے تسبیح سبحان اللہ اور آدھی معرفت ہے الحمدللہ. اس کی وجہ کیا ہے سوچ لیجئے. جہاں تک اللہ تعالی کی ذات کا تعلق ہے ہم اسے نہیں جان سکتے. وہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ذات باری تعالی ہم اسے نہیں جان سکتے. ہمارے فہم سے، ہمارے تصور سے، ہمارے تخیل سے بعید از بعید، بعید از بعید، بعید از بعید. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اللہ تعالیٰ کی ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے صفات سے ہوتی ہے، اور صفات یا تنزیہی ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے. الحمدللہ، اور تمام صفات کمال اس کی ذات میں جمع. تو التسبیح نصف المیزان، تسبیح سے میزان آدھی ہو جاتی ہے. وہ الحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو بھر دیتی ہے. وہ لا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ، حتی تخلص الیہ. یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. اب آپ نوٹ کیجئے ہمارا جو کلمہ ثالث ہے، اگر وہ یاد کیے ہوں آپ نے، اول کلمہ طیب، پھر دوسرا شہادت، پھر تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ در حقیقت یہ کلمات کیا ہیں؟ معرفت خداوندی، جس حد تک کہ وہ ہماری پہنچ میں ہے، ذات کو ہم نہیں جان سکتے.